السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ دا لائٹ ود ان. تو آج کی ہماری گیسٹ جو ہیں وہ میری بہت فیوریٹ ہیں. وہ جہاں جاتی ہے نا وہ پوری جگہ سج جاتی ہے. سو اس پریزنس کا میں آج راز پتہ کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے. سو پلیز ویلکم مائی لولی گیسٹ خوش بخش جان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. اتنے بڑے بڑے الفاظ آپ بول گئی ہیں کہ میری تو آپ نے بولتی بند کر دی. نہیں ہم آپ کو کب سے دیکھ رہے ہیں. آئی مین ریئلی آنیسٹلی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وہ اپنا ویلیو سسٹم لے کے آگے چلتے ہیں. آپ کو بھی بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. ہم سبھی دونوں اسی میں ہیں. بٹ تھنگ از کہ ایٹ لیسٹ وہ ویلیو سسٹم مطلب آپ لوگ آتے ہیں پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے. احسان یہ بھی اللہ کی بڑی عنایت ہے, اس کی بڑی نوازش ہے کہ آپ کو چار لوگ یاد رکھیں, چار لوگ آپ کی شکل پہچان جائیں. پہچان اتنی بڑی نعمت ہے. بڑے بڑوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن پہچان نہیں ہوتی. اور پھر پہچان آپ کی عزت بھی دے, آپ کو بالکل محبت بھی دے. بالکل نفرت سے تو بہت لوگ دیکھے جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی ذرا پیار بھری نگاہ ڈالتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ جینیون ریسپیکٹ ایکچولی آئی تھنک وہی سب سے زیادہ ایک وہ ہے کہ وہ تو سب اللہ میاں کی طرف سے ہی ہے. او یس, سب دین اسی کی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے جب ہم اللہ میاں ہمیں اتنا کچھ دیتے ہیں وین وی آر ان دس لائٹ. سو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی تھوڑی سی ایک جرنی کے اس میں وہ تو سب ہم جانتے ہیں آپ کی جرنی از یو نو فرام ویری بگننگ. آئی تھنک آپ پہلے آپ کی وہ تھا نا ایک آئی تھنک یو کیم ان ون پروگرام جس میں اس کے ضیاء صاحب کے پروگرام میں آپ آئے تھے نا. پہلا پروگرام کوئی نہیں بھولتا, بارش کا پہلا قطرہ ہے نا. یعنی میں کہیں دنیا میں چلی جاؤں, میں یہاں میں یونیورسٹی میں تھی, جرنلزم میں ماسٹرز کر رہی تھی, اور وہ رات میں نہیں بھولوں گی جب رات وہ پروگرام آیا. تو میں کیونکہ ینگ اسٹوڈنٹ تھی, ڈبیٹر تھی, صبح جب میں یونیورسٹی جانے کے لیے بس پہ پہنچی اسٹاپ پہ, تو میں نے دیکھا لوگ مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. تو میں کبھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی تھی, کبھی شرٹ, میں کہتی کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. مجھے یہ نہیں خیال آ رہا تھا کہ رات کو میں ٹی وی پہ آئی ہوں تو میں تو پورے پاکستان میں مشہور ہو گئی ہوں. تو جب میں یونیورسٹی پہنچی تو وہاں میرے سارے دوست اور اسٹوڈنٹس اور میرے پروفیسرس کھڑے تھے, انہوں نے مجھے ویلکم کیا. پھر مجھے پتا چلا کہ میں تو مشہور ہو گئی ہوں. اور پھر وہ اسٹیپ شروع ہوا, پھر آپ نے پراپر پھر چل سو چل. پھر تو وہ جرنی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا میرا سفر کا آغاز کیا تھا, اور ایک ایسے پلیٹ فارم سے کیا تھا جہاں میں سمجھتی ہوں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. جس پلیٹ فارم پہ ضیاء محی الدین صاحب تھے, جہاں افتخار عارف صاحب اسکرپٹ دیکھا کرتے تھے, اور جہاں جوش ملی آبادی صاحب جس اسٹیج پہ آتے تھے, وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے لا کے بٹھا دیا. پہلے ہی میری پہلی پرفارمنس جو تھی وہ میں انٹرویو کر نہیں رہی تھی, انٹرویو دے رہی تھی. تو مجھے اپنی حدود پتہ تھیں, اپنا دائرۂ کار پتہ تھا, بس یہاں سے آگے نہیں جا سکتے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو اس چیز نے سنبھالے رکھا. جو لوگ کہتے ہیں نا آج کل کے سو واٹ, کوئی کچھ بھی کہے, ہمیں جو کرنا ہے کریں گے. اور ہائے مصباح میں کیسے سمجھاؤں کہ جو حدود اور قیود ہے نا, جو آپ کے دین نے بھی لگائے ہیں, آپ کی اخلاقیات نے بھی لگائے ہیں, یہ آپ کو سنبھالتے ہیں, بچاتے ہیں, آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. میں سمجھا ہی نہیں پاتی لوگوں کو کہ نہ ڈرو اس بات سے کہ کسی چیز سے کوئی ٹوک رہا ہے. اگر ٹوک رہا ہے تو کھڑے ہو کے ایک منٹ ٹھٹک کے سوچو ایگزیکٹلی کہ یہ قدم اٹھانا ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے, کیا حرج ہے اس میں. بالکل. اور وہ یہی میں بھی عورتوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کے ایک گرد ایک انویزیبل سی وال ہوتی ہے, تو اس وال کے اندر اگر وہ آپ کی حدود میں آپ رہتے ہیں, وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, کرتی ہے آپ کو, وہ آپ کا تحفظ ہے, وہ آپ کی ڈھال ہے, وہ آپ کا وقار ہے. اور اب اس اسٹیج پہ زندگی کے آ کے آپ جب سوچتے ہو تو آپ کو اتنے موقع پتہ چلتے ہیں کہ جو اللہ میاں نے آپ کو بچایا ہے جس وقت, کہ مطلب آپ اس وقت سوچ رہے ہوتے ہو کہ او مائی گاڈ, بالکل, لیکن وہ اللہ نے بچایا ہے آپ کو بالکل صحیح, بری چیزوں سے, برے لوگوں سے, بری صحبتوں سے. وہ بچاتے 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 پھر وہ آپ کو, اینڈ دیٹ از واٹ آئی وانٹ آور ویمن ٹو نو. آپ عورتوں کے لیے اتنا کام کرتے ہو, اتنا ان کے لیے, ان کی امپاورمنٹ کے لیے, اس کے لیے. سو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں what are the few things that you would like to tell women کہ جی یہ چیزیں جو ہیں آپ کو کرنی چاہیے چاہے کسی فیلڈ میں بھی ہو. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہماری آپ کی جو زندگی تھی نا, اس میں ہماری فیملی کا بہت بڑا رول تھا. یعنی میں آج جو کچھ بھی ہوں نا, میں اپنی والدہ کی پوری
اپنے آپ کو سمجھتی ہوں میں فیکس کاپی ہوں. میری بچیاں جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے میری ماشاء اللہ مشابہت ہے ان میں، ماشاء اللہ. یعنی سوچ، میں سوچ کی بات کر رہی ہوں. تو میری امی ایک بہت ہی صوفی بزرگ خاتون تھیں، اور میں نے ہمیشہ ان کو عبادت کرتے بھی دیکھا. بے حد پریکٹیکل تھیں، بے حد پریکٹیکل تھیں. انہوں نے کبھی ہمیں کسی چیز سے منع نہیں کیا. تمہیں حیرت ہوگی مصباح، کبھی یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کہا ہوگا یہ کرو اور یہ مت کرو. لیکن جو ان کا رویہ تھا، جو ان کی ایک تربیت تھی، وہ ہماری راہیں متعین کرتی تھی. وہ ہمارے آگے ایک حصار کھینچتی تھی، ہم یہاں تک جا سکتے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. تو میں نے ہمیشہ ان کا ہاتھ دینے والا ہاتھ دیکھا. اور وہ اگزامپل جو ہوتا ہے، بیکاز وہ تو ایک لائیو اگزامپل آپ کے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایز اے چائلڈ اتنا کچھ ابزارب کر رہے ہوتے ہو. جو جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کی امی نماز پڑھ رہی ہیں، تو چاہے وہ آپ کو نہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ضروری کرنا ہے، جو بھی ہے کہتے تو ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہو، تو آپ آٹومیٹکلی آپ کے دین سے بھی آپ کے زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور آپ نے جو بات کی گیونگ کی، جتنا آپ دیتے ہو ملٹیپلائی کرتا ہے اسے، ملٹیپلائی کرتا ملٹیپلائی ہے. کرتا ہے. اور یہ بلیف ہے. میری والدہ نے ہمیں مولانا رومی بہت پڑھائے، مجھے خاص طور سے، مجھے زیادہ موقع ملا تھا ان سے قربت کا. باقی بہنوں کی جلدی شادی ہو گئی. تو ہم فارسی پڑھا کرتے تھے، اسکول اچھا میں بھی اوکے. فارسی ہاں تھی ہمارے پاس. جی تو وہ مولانا رومی پڑھاتی تھیں، اور مجھے یاد ہے یہ جو دینے والی آپ نے بات کی ملٹیپلائی کرنے کی، مولانا رومی حکایتوں سے سمجھاتے تھے نا. جی مثنوی مولانا روم مشہور ہے، جی جی. تشبیہات رومی مشہور ہے. تو وہ انہوں نے ایک جگہ بڑی اچھی حکایت بیان کی ہے کہ ایک شخص بہت غریب تھا، بے حد غریب، اور اسے دن بھر صحیح سے کھانے کو بھی کبھی نہیں ملا تھا، کبھی اسے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور اس نے کہا موسیٰ جا کے طور پہ اللہ سے باتیں کرتے ہو، جاؤ جا کے میرا شکوہ بیان کرو کہ یہ کیا تیری خدائی ہے، کوئی تو کھا کھا کے پھینک رہا ہے اور مجھے دیکھ. اور لیکن تو وہ خدا ہے جس نے میرے موت تک کا ہر رزق میرے نام لکھ دیا ہے، میں یہ جانتا ہوں. تو یہ کر کے اس سے دعا مانگ میرے لیے کہ ایک دن وہ سارا جو زندگی بھر کا رزق ہے نا وہ میرے سامنے آ جائے، میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، پھر چاہے مر جاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اس کے سامنے کھانا آ گیا سارا زندگی کا. خیر موسیٰ بھول بھال گئے. بہت عرصے کے بعد ایک دفعہ جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو دیکھا دسترخوان پہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، اونٹوں پہ روٹیاں لد لد کے آ رہی ہیں، رزق اتر رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ بھی ان کے درمیان بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. تو آپ گئے طور پہ، آپ نے غبار الہا یہ تیری کیا خدائی ہے، یا تو کھانے کو نہیں مل رہا تھا، یا وہ بھی کھا رہا ہے اور کھلا بھی رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ حکایت ہے، اس طرح وہ سمجھاتے ہیں نا بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، میرا وہ بندہ جو ہے وہ بہت سمجھدار ہے، اس نے مجھ سے ڈیل کر لیا. آپ ڈیل تو سنتی رہتی ہیں نا، ڈیل ہوتے ڈیل کریں گے. اس نے بندے کی خدا سے ڈیل ہونا چاہیے. اس نے کیا ڈیل کی کہ جب اس کے سامنے کھانا آیا تو وہ کھانا زیادہ تھا، ظاہر اس کی زندگی کا، تو اس میں وہ اکیلا تو کھایا اس نے، لیکن دیکھا بہت سارا کھانا ہے. راہ چلتے کچھ بھوکے فقیروں کو اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا. اب اس کے دسترخوان پہ اس کی قسمت کا کھانا نہیں اتر رہا ہے، لیکن اس کے دسترخوان پہ ان تمام لوگوں کی قسمتوں کا کھانا اتر رہا ہے جنہیں اس نے کھلا دیا تھا. واہ. ہاں. تو یہ جو آپ ملٹیپلیکیشن کی بات کر رہی ہیں، ایک اور جگہ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ جب آپ ایک گندم کے دانے کو زمین میں اگاتے ہیں تو بظاہر اس کی تحقیر کر دی آپ نے، زمین میں دفن کر دیا نا اس دانے کو، بیچارہ ختم ہو گیا. لیکن کچھ عرصے بعد ہی جب اس کو سارے عوامل اندر ملتے ہیں تو وہ باہر نکلتا ہے. ایک دانے سے ہزاروں بالیاں نکلتی ہیں، اس میں سے لاکھوں خوشے نکلتے ہیں، اور اس میں سے لاکھوں دانے نکلتے ہیں. پھر وہ دانہ پھر دوبارہ اس کی تحقیر ہوتی ہے، اس کو پھر چکی میں پیسا جاتا ہے. پیسنا بھی تو تحقیر ہے، لیکن پھر پیسنے کے بعد وہ ایک ایسی چیز بن جاتا ہے جس کے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں، اور اس کی روٹی بنائی جاتی ہے. مجھے رونا آ رہا ہے اس پہ. اور جب وہ نوالا، وہ ایک لقمہ جب کسی کے بدن میں جاتا ہے تو لقمہ لقمان بن جاتا ہے، وہ انسان کے لہو میں شامل ہو جاتا ہے. میری والدہ یہ پڑھا کے مجھ سے کہتی تھیں کہ بیٹا تم یہ سمجھ لو کہ اگر کسی کو تم کھانا کھلاؤ گے نا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. پھر ایک اور مثال دیتی تھیں وہ، اگر آپ پاس کچھ وقت ہے تو نہیں بالکل، اسی لیے تو ہم نے آپ کو بلایا. ایک مثال بہت اچھی تھی، انہوں نے حکایات سے ہی سمجھایا تھا. وہ یہ کہتی تھیں کہ دیکھو، ایک ہمارا بدن ہے، ایک ہماری روح ہے، ہم دو چیزوں کا مرکب ہے نا. بالکل بالکل صحیح. صرف جسم ہے تو کچھ نہیں، اور صرف روح ہے تو کچھ نہیں ہے. لیکن روح جو ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور جسم کے بھی کچھ تقاضے.
اب جسم کا تقاضا یہ ہے میں اچھا پہنوں، میں اچھا کھاؤں، میں دوا کھاؤں تاکہ میں صحت مند رہوں، میں اچھا پہنوں تاکہ میں مصباح کو اچھی لگوں کہ بھائی میں نے یہ کپڑے آج اس کے پروگرام میں پہنے، پھر یہ کہ میں اچھی لگوں اور میں پھل فروٹ کھاؤں. مطلب یہ سب جسم کی خواہشات ہیں. تو جسم کا کیا کام ہے؟ لینا ہی لینا. لینا ہی لینا. صحیح جسم بات کا ہے. مطلب ہے لینا ہی لینا. صحیح ہر بات. چیز وہ لے رہا ہے جسم. میں کھا لوں، میں پہن لوں، میں اوڑھ لوں، میں آرام کر لوں، میں اٹھ جاؤں، میں دوا کھا لوں. فزیکل. روح کا کیا کام ہے؟ روح کا یہ کام ہے کہ فرض کیجئے کہ میں کھا رہی ہوں، میرے پاس اتنا ہے کہ میں تو کھا لوں لیکن 2 اور کھا لیں، تو میں کسی اور کو بھی بھوکے کو کھانا کھلا دوں. میں اچھا کپڑا پہنوں لیکن میں کسی غریب کا تن ڈھانپ دوں. یہ روح کی غذا ہے کہ میری روح کی غذا ہے. اب میری روح اندر موجود ہے، میں اپنے جسم کا تو بہت خیال کر رہی ہوں، کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، دوائیں، یہ وہ، ایکسرسائز، ورزش سب ہو رہی ہے، پر میرے اندر جو روح ہے نا وہ کمزور، لاغر، بیچاری ہو رہی ہے، کیونکہ وہ چاہ رہی ہے کہ میں اس کو بھی تو غذا دوں، اور اس کی غذا یہ ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، تو میں اس کو غذا نہیں دے رہی. تو ایک تندرست جسم کے اندر ایک کمزور روح اگر موجود ہو تو ڈس بیلنس ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. تو روح اور جسم دونوں کے 2 تقاضے ہیں. جسم کا کام ہے لینا ہی لینا، پر روح کا کام ہے دینا ہی دینا، کیونکہ وہ خدائی تو وہ بیلنس بیسکلی سے علماء کہتے ہیں نا کہ بیلنس رکھو زندگی کی ہر چیز میں، بیلنس توازن. پوری کائنات میں توازن ہے. آپ دیکھیں اگر 1 سیکنڈ کے لیے، جو توازن کی آپ نے بات کی، 1 سیکنڈ کے لیے اگر سورج جو ہے وہ پہلے غروب ہو جائے، 1 لمحے کے لیے اگر چاند پہلے طلوع ہو جائے، یہ تو دنیا بھگ سے اڑ جائے. بالکل یہ دنیا ختم ہو جائے. اگر ایک ستارہ ایک ثانیہ کے لیے، 1 لمحے کے لیے ادھر سے ادھر ہو جائے تو سب کچھ اڑ جائے گا. تو توازن تو آپ دیکھیے کیا توازن ہے. ہم کھڑے ہیں نا زمین کے اوپر، اسٹروک ہوا، گر گئے، تو ہم نہیں رہے نا، توازن بگڑ گیا ان کا. یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کا توازن بگڑ گیا. تو توازن تو بہت بڑی چیز ہے جو ساری کائنات کو ایک مٹھی میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو مجھے ایک میرے دماغ میں سوال ہے، مجھے آپ سے پوچھنا ہے. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ بیلنس لے کے چلتے ہیں فلانا. اگر ہم اپنے اس پہ آتے ہیں، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس میں ہم لوگوں نے جو سیکھا ہے، جو ہمیں ملا ہے وہ سب، لیکن آپ کے ارد گرد جو دنیا اس وقت ہے، جو ہمارے وہ ہیں، اس میں کیوں یہ مطلب وہ کیا، کس طریقے سے آپ یہ بات لوگوں کو سمجھا سکو گے یا بتا سکو گے کہ یہ طریقہ ہے جینے کا؟ ہمارا توازن ہی بگڑا ہوا ہے نا. دیکھیں مصباح، ہم کیا بتائیں گے؟ 1400 مطلب سال ہمارا پہلے، توازن بگڑا ہوا ہے اس سے پہلے 24,000 پیغمبر آ گئے، نبی کریم نے آ کے سمجھا دیا، آخری قرآن، آخری ہدایت اتر گئی، کہہ دیا گیا اب کوئی نہیں آئے گا، بس یہ ہو گیا. سب کچھ ہے، لیکن دیکھیے دنیا میں ہم اپنی ہی بات نہ کریں، ساری دنیا میں کہہ رہی ہوں ڈس بیلنس ہر جگہ ہوتا ہے. اور اسی ڈس بیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے تو ہمارے پاس ہدایت آئی تھی. اور اس وقت جو چیز ہمارے پاس ہے نا، علم ہمارے پاس جو قرآن اور ہمارے دین کا علم ہے، اور جو روشنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ دیگر لوگوں میں موجود نہیں ہے. وہ ہماری ہی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے نا، اب دیکھیں لوگوں کے، آپ کسی بھی دین میں اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ ان کی اپنی عبادت کا ایک طریقہ ہے نا. پھر وہ بھی کہیں اپنے مزاروں یا جگہوں پہ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں. وہ ان کا بھی کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں نا ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے نا، دیٹس آل ان کا کنیکشن ہے. لیکن اگر آپ غور سے ذرا سا دیکھیں تو ہماری ہر عبادت جو ہے وہ ایک ڈیوٹی پرفارمنس ہے. بالکل صحیح بات ہے بھائی اس وقت اذان ہو گئی، فوراً کھڑے ہو جاؤ، ہے کہ نہیں ہے؟ اب قضا ہو جائے گا. تو اب میں تو اکثر اپنے اسکول میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ سائن کر دیں رولز اینڈ ریگولیشن پہ کہ آپ ٹائم پہ آئیں گے، لیٹ آئیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، اور لیٹ آئیں گے تو لیٹ لگے گی. تو یہ ڈیوٹی پرفارمنس ہے. آپ حج کرنے جاتے ہیں، حج میں آپ نے 7 پھیرے لگا لیے، صفا مروہ دوڑ لیے، نفل پڑھ لیے. آپ کون سا ایسا کمال کرتے ہیں جس میں آپ بڑے خوش آئیں کہ بھئی آج تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا؟ نہیں، آپ جو وہاں گئے، آپ ایک ڈیوٹی پرفارم کرنے گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے دیکھو سورج طلوع ہونے سے پہلے یہاں سے وہاں چلا جانا ہے نا. تو طلوع ہوتے ہی تمہیں اس پہاڑی کو چھوڑ دینا ہے مزدلفہ کی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور غروب ہونے سے پہلے کہاں پہنچ جانا ہے، یہ بھی ہے. تو اس کی جو پوری ڈیوٹی پرفارمنس ہے، اگر آپ نے آ کے زندگی میں وہی اپنا لی، ٹائمنگز اینڈ پلاننگز. آپ دیکھیے ہم لوگ کتنے مس مینج ہیں، ٹائمنگز اور پلاننگ سب کے خراب ہیں. آپ
اگر اپنے کارڈ کے اوپر 8 بجے کا ٹائم لکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے 10 بجے لوگ آئیں گے، آپ کو پتہ ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن یہ ہمارا اب من حیث القوم ہے کہ ہمارا انداز بن گیا ہے، اور شاید میں اور آپ بھی اس میں بہت جگہ اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی بالکل میں ڈیوٹی پرفارم ٹوٹلی کر رہے ہیں، بالکل لیکن ہاں اگر سوچنے اور بات کرنے اور گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر دماغ روشن ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کلام کرو، بات کرو. اچھا اب گفتگو ختم ہو گئی ہے، آج آپ نے بلایا، مجھے بہت اچھا لگا کہ میں آج مصباح سے آ کے باتیں کروں. تو یہ جو گفتگو ہے، کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں گفتگو ہو رہی ہے؟ کہیں نہیں ہو رہی نا، یہ فون لے کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہر کوئی. اچھا اب جہاں حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے. وہ ایک فریہ نقوی کا بڑا پیارا سا شعر ہے، قیاس تو بہت سنا تو کون ہے، کہے سنے پہ کیا پتہ تو کون ہے، یہ شکل کی لباس کی بساط کیا، یہ شکل کی لباس کی بساط کیا، کلام کر پتہ چلے کہ تو کون ہے. جب تک بات نہیں کرتے آپ پتہ نہیں چلتا آپ ہیں کون. چھپا کے بیٹھ جائیں، کچھ نہیں پتا کتنا علم ہے کتنی. تو یہ جو گفتگو ہے، کلام ہے، تو پھر اب آج میں آپ سے بات کری ہوں، آپ مجھ سے بات کریں تو ہمارے بھی ذہن کی کئی سوئی ہوئی جو وہ ہیں وہ کھلتی ہیں نا، پھر آپ کو لائک مائنڈڈ جب لوگ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں اور کچھ سیکھ کے اٹھتے ہیں. تو ایک زمانے میں نشستیں ہوتی تھیں، بالکل ہے نا، گھرانوں میں بھی ہوتی تھیں، محلوں میں بھی ہوتی تھیں، اور ہر جگہ بیٹھک ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، اور اس گفتگو میں سے کچھ نہ کچھ سوچ. اچھا کسی بھی آپ پیر مرشد قلندر اولیاء کا آپ ذکر پڑھیں، ان کے یہاں بیٹھکیں ہوتی تھیں. علماء بڑے بڑے بزرگان دین، ان کے یہاں لوگ آ کے بیٹھتے تھے اور پھر وہ بات کرتے تھے یا وہ عبادت کریں. ان کے اٹھنے بیٹھنے سے ہی لوگ سیکھ جاتے تھے. بالکل جیسے اچھا بڑا انسان ہوتا ہے نا، جو ہم سے بڑا عظیم انسان ہوتا ہے، اس کی بیٹھک اٹھک سے ہی آپ سیکھ جائیں. نشست برخاست ہوتی ہے نا اس کی، آپ اس سے ہی سیکھ جاتے ہیں کہ دیکھو کیسے کھڑا ہو رہا ہے، کیسے بیٹھ رہا ہے. تو یہ جو ملنا جلنا ہے ہم لوگوں کا، یہ اب بہت زیادہ ہم آرٹیفیشل ہو گئے ہیں شاید. ہم سب، میں کسی کو نہیں کہہ رہی، میں اپنے آپ کو مٹیریلسٹک بھی تو ہو گئے نا بہت تو زیادہ. اب ملنا کس سے، ہو از ہو. دیکھیں نا، دیکھیں. اور آپ یقین کریں، میں بعض اوقات اسکول سے آتی ہوں تو میں کہتی ہوں آج اس بچے نے مجھے پتہ نہیں کیا سکھا دیا. میں کسی بچے سے، بعض اوقات کسی بچے کی کسی شرارت سے میں سیکھ جاتی ہوں، اس کی آنکھ کے اشارے سے تو آپ تو انسانوں سے سیکھتے ہیں نا، انسان ہے ہی ایک دوسرے سے سیکھنے کی چیز. لیکن جیسے ہم نے اس دن بات کی تھی کہ آپ کڈز یونیورسٹی چلاتے ہو، اسکول میں کتنے عرصے سے آپ کتنے بچے ہوں گے جو آپ ماشاء اللہ سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہوئے. تو میرا ایکچولی میں اس لیے وہ بات بار بار کرتی ہوں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے دل میں ہر وقت یہ آتا ہے کہ دیکھیں جو ہمارے حالات ہیں، جو ہم سب کچھ جانتے ہیں، جو ہمارے اس وقت حالات چل رہے ہیں وچ آر ویری بیڈ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نیگیٹو تو جاتی نہیں ہوں، بٹ مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے جو نہیں ہو رہی ہے. جیسے ابھی موئز صاحب آئے تھے، موئز حسین کو میں نے ان سے بات تو کہتے تھے 7 سال کی عمر تک کے جو ہے نا بچوں کے دماغ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اللہ میاں نے ہمارے دل میں یہ ڈالا ہے اور ہم اس جنریشن کو چاہے ہم منتھلی کریں یا کچھ کریں، جیسے آپ بیٹھ کے بات چیت اس وقت، تو وہ نشستیں جو ہیں اگر وہ بچوں میں آئیں تو مے بی دس جنریشن ول بی مچ بیٹر دین who we are. They'll be kinder, they'll be more رحم، جسٹس، سوچ بہتر، ایک دوسرے کا پیار، یہ سب چیزیں اس سٹیج پہ اگر ڈیولپ ہوں گی تو پھر ہم لوگ بھی شاید لائک فن لینڈ از سپوز ٹو بی دا ہیپیسٹ کنٹری، ناروے، فن لینڈ، یہ تعلیمی اعتبار سے اسی طرح سے ہم نا مطلب تعلیمی سے اور ہیپینس اس پہ بھی، اخلاقیات، اور ہیپینس کوشن پہ بھی دے سپوز ٹو بی دا ہیپیسٹ کنٹریز بیکاز اس کے اور خوش بچے ہیں ان کے بس وہ. اور 7 سال کی عمر تک کے بچے جو ہیں نا وہ 7 سال میں اسکول جاتے ہیں. تو وہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ، بٹ مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی چیز ڈیولپ کر سکیں جس میں ایکچولی دیکھیں تعلیم و تربیت 2 چیزیں نام لی جاتی تھیں، اور سب کہتے ہیں بھائی تربیت جو ہے وہ ماں کی گود و گہوارے سے ہوتی ہے اور تعلیم اسکول میں ہوتی ہے. لیکن اب میں یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ جو ذرا سے دانش و بینش رکھنے والے لوگ ہیں اور جو تعلیم سے وابستہ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری تعلیمی اداروں درسگاہوں پر بھی ہے. ورنہ تو یہ گھروں میں تربیت ہو جاتی تھی. اب گھر میں ٹائم نہیں ہے
تو آپ یقین کیجیے جو آپ نے بات کرنے والی، میں تقریباً 30 ایئرس سے اسکول چلا رہی ہوں، جی ماشاء اللہ. اور میرے پاس سے کئی بیجز میٹرک کے فارغ التحصیل ہوئے ہیں ماشاء اللہ. بڑے بڑے اداروں میں وہ کہاں وہ کام کر رہے ہیں، اور کہیں ملتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں میڈم آپ پہچانی. تو جب وہ میڈم کہتے ہیں تو میں سمجھ جاتی ہوں میرے اسٹوڈنٹ ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گی کہ میں اپنے اسکول میں یہ کرتی ہوں جو میں نے کمی محسوس کی ہے لوگوں کی، کہ بچوں سے کوئی بات نہیں کر رہا آج کل، اور بچے بھی نہیں کر رہے. لیکن کیونکہ اسکول ہے اور میں پرنسپل ہوں اور میری سنیں گے، مجھے ایک یہ میری خوش بختی اس وقت ہے کہ میری بات سنی جا رہی ہے، تو میں ان سے گفتگو کرتی ہوں، میں بات کرتی ہوں. اور اس کو اب آج کل کی زبان میں کاؤنسلنگ کہا جا رہا ہے. لیکن یہ جو بات چیت تھی نا کہ نانی کے پاس بیٹھ گئے تو اس نے کچھ سنا دیا، ماں کے پاس بیٹھ گئے، دادا کی گود میں ہے تو کچھ، یہ اب اسکول میں ہو رہا ہے. آپ یقین کیجئے اچھے اسکولوں میں بہتر جن کے پرنسپلز ہیں، جن کے بہتر وائس پرنسپلز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کے یہاں ایک طریقہ ہے. جیسے میں نے اپنے اسکول میں گرومنگ کلاسز شروع کی. گرومنگ کلاسز کیا تھیں؟ یہ وہ تھیں جو مجھے میرے گھر میں بتایا گیا تھا، مجھے اسکول میں نہیں بتایا گیا تھا کہ تم سیدھی بیٹھو، تمہارا پوسچر صحیح ہو. فوراً سیدھی ہو گیا. آپ کا ہمیشہ سے تھا بہت اسٹریٹ، ویسے بھی چلتے تھے. پوسچر ایسا ہونا چاہیے. آپ کبھی بھی جب بات کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. آپ کا کانفیڈنس لیول، یہ وہ کون کہتا تھا؟ یہ ہمارے گھر میں بتایا جاتا ہے. یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم نے، نیچے ادھر دیکھ کے بات کرو، جواب دو، پوچھو، سوال کرو. یہ گھر میں کہا جاتا تھا. بالکل. اب ایسا نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اسکول میں، دیکھیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اور پھر میں یہ کہوں گی کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ بھائی وہ یہ کیا، بھائی حکومت آ کے آپ کے گھر میں تربیت دے گی. آئی ایم سوری ٹو سے، یہ جو کہا جاتا ہے نا وہ فلانا کرپٹ اور فلانا برا، اور ہمارے لیڈر اور ہمارے سب کو چھوڑ دیں. ہماری ماں، ہمارا استاد بہت ہی بڑی درسگاہ ہے. تو آپ اپنے گھر سے اور اپنے آپ سے شروع کریں نا. آپ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں شخص برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے؟ وہ ہے نا، پھر مجھے فریہ نقوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہمیں وراثت میں اپنا لہجہ ملا ہوا ہے، ہمیں وراثت میں اپنا لہجہ ملا ہوا ہے، ہمیں نہ بتلاؤ فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، ہمارے ہاں درگزر کا رستہ ہے اور کھلا ہے. دیکھیں نا، آپ کو یہ رویہ رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ برا، وہ برا، وہ برا، بھائی آپ تو اچھا کر لو. آپ ماشاء اللہ اسکول کا بھی ہے. ایک آپ سے بات ہو رہی تھی میری ٹیلی ویژن کے بارے میں، پی ٹی وی کے بارے میں. وہ ایک اسکول کی طرح تھا جس نے ہمیں ایکچولی ٹریننگ، درسگاہ تھی نا، اس میں ٹریننگ جو خوش اس زمانے نصیب تھے کی. ہم لوگ کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے کام شروع کیا. ہمیں ایک ایک حرف ادا کرنا سکھایا گیا، ہمیں کیمرہ فیس کرنا سکھایا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ آپ کس طرح بات اور جو لوگ سکھا رہے تھے وہ سیکھے ہوئے تھے، اور وہ بہت قابل لوگ تھے کہ مطلب ہر کوئی، ناٹ ایوری بڈی ایلس نہیں، آپ انہیں چیلنج نہیں کر سکتے تھے. اگر فرض کیجئے قریش پور عبید اللہ یا افتخار عارف مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں زیر نہیں لگائیں گی، زیر کو زیادہ نہیں کھینچیں گی، تو میں انہیں چیلنج کر سکتی تھی بھلا، کیونکہ پتا تھا کہ یہ کون مجھ سے کہہ رہا ہے. بات یہ بھی تو ہوتی ہے کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. تو اس قسم کے مطلب میں بات کرتی کہ اس قسم کے ابھی بھی ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں جو کہیں چھپے ہوئے ہیں، جو کہ وہ ہیں. تو میرا ایک تھوڑا سا سوال یہ ہے، کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں بھی رہے ہو، آپ پالیٹکس میں بھی ہو، میں پولیٹیکل نہیں جا رہی ہوں، پر میں ویسی ایز اے جنرل تھنگ پوچھ رہی ہوں کہ چونکہ جو ایز اے لے مین جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، جو ہمارے ساتھ کے لوگ، باقی لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دا مومنٹ وہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں، ٹیلی فون ہو جاتے ہیں، سیکرٹری ہو جاتے ہیں. جیسے گیونگ کی بات ہو رہی ہے نا، وہ کانسیپٹ نہیں ہے، مطلب کہ جو گیونگ کا کانسیپٹ ہے وہ چیز پہ مجھے ایز اے تھنک تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ایسے لوگ جیسے آپ ہو اور پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دینا چاہتے ہیں. مطلب یہ پورا کا پورا آوا ہی بگڑ جاتا ہے نا کہ آپ فیل کرتے ہو کہ جی سندھ، کراچی میں اتنے سکولز ہیں، بٹ وین یو گو انٹو ڈیپ، کوئی وہ کیا کہتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، کہیں کچھ ہوتا ہے، جو وہ ٹیچرز کے انٹرویو لیتے ہیں ان کی پروننسیشن نہیں ان کو کچھ، مطلب یہ کبھی ٹھیک ہوگا؟ Will we be able to میں fix it؟ مایوس نہیں ہوتی. میں بھی نہیں ہوتی، اس لیے پوچھ رہی ہوں. وقت آپ دیکھیں نا، اب جب ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پڑ گیا تھا، ہاں سب ختم ہو گیا تھا. دنیا میں بہت سی قومیں ہیں جو ایسے گریں اور یہ ایسے. آپ سوچیں کتنا بڑا صنعتی انقلاب آیا تھا فرانس میں، آج آپ جائیں تو واہ کیا بات ہے. تو میں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، وہ سنبھالے گا. اور یہ ملک بھی، کیونکہ ہم ہمیشہ اس بات کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ بنا ہے، وہ اللہ سنبھال رہا ہے. میں مانتی ہوں، لیکن اس نے اپنے بندوں کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے. یہ جو آپ نے بات کہی کہ جو لوگ جن کو عہدہ رتبہ ملتا ہے ان کے آس پاس گاڑیاں آ جاتی،
ان کا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے مصباح. میں یہی کہہ رہی ہوں. دیکھیے عہدہ سب سے بڑی آزمائش ہے, آپ کو پتہ ہے عہدہ اتنی بڑی, کیونکہ اختیار اللہ کے پاس اختیار ہے. اللہ کے پاس. اب جب کسی بندے کو وہ اختیار سے نوازتا ہے, چاہے وہ اسے الیکٹ کر کے نوازے, چاہے وہ کسی طرح, تو یہ اتنا بڑی آزمائش ہے, یہ آپ کے اوپر بوجھ ہے, اتنی بڑی. بھائی اللہ تعالیٰ نبی کریم کو منتخب کیا تھا تو آپ پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری. تو آپ ایک انسان عام آدمی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ دے دیا. اب وہ تو آپ کے اوپر آزمائش ہے, آپ تو گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے پورا کر دیں. یہ جو آپ نے کہا گاڑیاں آ جاتی ہیں, یہ بہت سیلف پروموشن آ گیا ہے لوگوں میں. اور ہم تمام انحاص القوم جو لوگ ہیں نا, ابھی کوئی گاڑی اور گارڈس کے ساتھ اترتا ہے تو سب کھڑے ہو کے اس کو ریسیو بھی کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ طریقہ آ گیا ہے. لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, ہم جب تک تھے, جب یونیورسٹی کالج میں تھے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کون بڑا منسٹر فلاں آ کے گزر گیا. لیکن اگر پیرزادہ قاسم مشاعرے میں ہیں, اگر فیض صاحب آ رہے ہیں, تو پھر آپ کو اگر فراز صاحب کا پتہ چل جائے گا وہ شہر میں ہیں, تو ہم تو بس مارے پھرتے تھے کہ کہیں ان کا مشاعرہ سن لیں. تو بڑا انسان کون ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ تو ہر ایک کی اپنی اپنی نظر ہے مصباح. کون کس کو بڑا آدمی سمجھ رہا ہے, لیکن آپ کون کس کے آدمی آگے اللہ بڑھا ہے. عزت دینے والا ہے نا. بالکل اللہ عزت, اور وہ چھین بھی لیتا ہے بہت جلدی, بالکل چھین لیتا ہے. وہ سارا کچھ لے لیتا ہے. لیکن بہرحال میں پھر یہ کہوں گی کہ میں پتہ نہیں کیوں میں بہت ہی آپٹیمسٹک ہوں یا میں بہت ہی پازیٹیو ہوں. مجھے کبھی بھی مایوسی تو ہوتی نہیں ہے. میں یہ سوچتی ہوں جو کچھ خراب ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا. یہ کائنات کئی دفعہ کئی جگہ سے ادھڑی بکھری, پھر بن گئی, پھر لوگ کھڑے ہو گئے. تو اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ, لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے, میرا اپنا خیال ہے, ریزیلینس لوگ ہیں بہت زیادہ. تکلیف ہوتی ہے وہ مجھے ہوتی ہے کہ جی آپ جو ہے کہ جی ہماری مشکلات ہیں, بٹ یہ مشکلات اس لیے ہیں کہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ تو اپنی اپنی گاڑیوں میں اے سی, پیٹرول فری فلانا, اور جو غریب آدمی ہے اس کو تو مصیبت ہی آئی ہوئی ہے. تو یہ ہم نے خود کریٹ کیے ہوئے ہیں. اگر ہمارے یہ لوگ جو ہیں جو اب چاہتے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ یو آر جسٹ بیکاز یو بین سلیکٹڈ اور الیکٹڈ اور وٹ ایور کہ آپ کے پاس پاور ہے, یہ اگر یہی تھوڑا سا اللہ میاں سے ڈر جائیں اور تھوڑا سا, وہ نہیں ڈریں گے. وہی تو میرا مطلب ہے, وہ نہیں ڈریں گے. وہ چیز لیکن ہول ورلڈ پہ وہ ایکوالٹی آ جائے گی. لیکن آپ یہ مانیں گی نا کہ یہ فرق تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ہمارے ملک میں, کہ چاہے کچھ بھی ہو, اگر کسی کو کہیں کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا ہے تو وہ کر تو رہا ہے نا. دیکھیے لوگوں میں ہے, طاقت ہے. آپ دیکھیے اس وقت لوگ حیران ہیں, ششدر ہیں, پاکستانی عوام سے ششدر ہیں, کیونکہ اگر وہ کوئی فیصلہ کر رہی ہے, کسی طرف اس کی نگاہ ہے, کوئی کام وہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا ہمارے لوگ کمتر نہیں ہیں. لیکن وہ جو آپ نے بات کہی نا, جو چند لوگ, یہ دیکھیں چند لوگ, اچھا یہ ہوتا ہے کہ جرثومے بھی چند ہوتے ہیں, اتنا سا جرثومہ گھس جائے نا ہمارے جسم کے اندر تو وہ ہمیں فلو کرا دیتا ہے, پورے باڈی متاثر ہو جاتی ہے. تو یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ کھایا پیا ہے یا جو بھی کرپشن. لیکن میں ان کی طرف میرا صرف یہ وہ ہے کہ دیکھیں اب کن فیا کن, اللہ میاں سب کچھ کرنے والا ہے, اللہ دل بدل سکتا ہے. سو وداؤٹ بینگ نیگیٹو آپ کو اللہ میاں تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا. تو میری ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ میاں ان کے دل میں ڈال دیں. مطلب کہ آپ اگر کچھ نہیں, آپ خرچ ہوتے, آپ کو ایک دن اٹھتے ہیں, آپ وہی والی بات کہ ایک دن اٹھتے ہیں آپ گر گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اگلے دن زندہ ہیں کہ نہیں, لیکن جب صبح اٹھیں گے بھی کہ نہیں. تو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, میں صرف ان لوگوں سے بولتی ہوں کہ جو اللہ نے دیا ہے, جو مقام دیا ہے, جو چیز دیا ہے, اگر ان کے دل میں اتنا سا, اگر آپ 50% بھی لے رہے ہیں, 60%, 40% آپ ان غریبوں کا بھی تو سوچیں نا, جو بیچارے کے پاس اسکول کی بات نہیں. میری ماسی جو ہے وہ بیچاری روز میرے پاس آتی ہے, وہ سستے بچوں کو پڑھا رہی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو سب کہتے ہیں کہ بھئی بیٹیاں تمہاری اب 9th کلاس کی اور اس کی ہو گئی ہیں تو تم ان کو ساتھ کام کرا لو. کہتی باجی میں نے نہیں کام کرانا اس کو, میں چاہتی ہوں میرے بچے پڑھیں. تو میں وہ اس کی, تو مجھے آئی ریسپیکٹ ہر فار دیٹ. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں جن کے پاس پاور ہے, جو اپنے تھوڑی سی اگر سوچ آ جائے وداؤٹ اینی. اچھا یہاں ایک عجیب بات ہے, آپ ان کی طرف دیکھ رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں وہ 60% لیتے ہیں تو 40% دے دیں. میں ان کی طرف نہیں دیکھ رہی ہوں, میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں جن کا انہوں نے لیا ہے نا, اور وہ حساب اللہ تعالیٰ انہیں دلوائے گا انشاءاللہ. ایک اور بات, یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ جو 60% مار لے تو 40% دیں, ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا رشوت لے کے پھنس گیا ہے, رشوت دے کے چھوٹ جا.
تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہاں تو دیکھیے زکاتیں بھی بہت دیتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ان کی کمپنیز میں, بڑی بڑی کمپنیز میں بہت بڑا فنڈ بھی ہوتا ہے جو وہ فنڈز دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر میں آپ سے کہوں گی کہ وہ طبقہ جو مجبور ہے, جو اس وقت محکوم ہے, جس کو ہم اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں, جس کے لیے آپ کا دل دکھ رہا ہے, میرا دل دکھ رہا ہے, وہ طبقہ جب اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے نا, ارے بڑے بڑے محل گرا دیتا ہے. کہاں کون بادشاہ رہ گیا اس کے سامنے. جب لوگ کھڑے ہو گئے نا کہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں رہتا. تو لوگوں کی طاقت کو نہ آزمایا جائے. یہ آزمائش ہو رہی ہے, میں بتا رہی ہوں کسی دن یہ ایسا پلٹا کھاتی ہے. یہ طاقت بہت بڑی ہے, عام انسان کی طاقت بہت بڑی ہے, اور عام انسان کی طاقت کو یہ چند لوگ یا برسر اقتدار طبقہ جو ہوتا ہے, چاہے اس میں کوئی بھی شامل ہو, میں کسی کے لیے نہیں بات, وہ اس کو کمتر نہ سمجھے. وہ نہ سمجھیں. اس وقت ہر بچہ, ہر بڑا جو ہے وہ سوچ میں ہے. دنیا اب کھل گئی ہے مصباح, لوگوں کے سامنے ہر چیز کھلی پڑی ہے. ساری دنیا میں کتابی جاہل تو آپ رکھ سکتے ہیں نا انسان کو کہ بھئی یہ میرا مزارع ہے, یہ میرا کسان ہے, اس کو کتابی طور پہ جاہل رکھو, اسے اسکول نہ جانے دو, کہیں یہ نہ ہو کہ بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ لے رہے ہیں, نہ دے. نہ اب اسے کتابی پڑھائی نہیں, اب اس کا دماغ روشن ہو رہا ہے. بالکل, اب اسے سب پتہ چلتا جا رہا ہے. ابھی فون جو ہے اس پہ دنیا نظر آئے. آپ دیکھیے, آپ کہیں جائیں, کسی تھڑے پہ بھی بیٹھا بندہ, اس کے پاس فون ہے, سب انفارمیشن. اب دنیا ایک طرح سے لوگ اس سے گھبرا رہے ہیں, یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے کہ بھئی بچوں کے ہاتھ میں فون ہے. میں تو کہتی ہوں انفارمیشن ہے, وہ رکے گی نہیں. یہ ایک سیلاب ہے, یہ آ گیا ہے, اور یہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا, وہ ان کی ڈھال ہے, وہ ان کی تلوار ہے. آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں یہ لوگ ذہنی طور پہ اتنے قابل اور اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ یہ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا. بدلے گا انشاءاللہ. ہاں بالکل, بس دعا یہی ہے ہماری کہ بس سب خدا را دل بدل دے, مولا دل بدل دے, بس دل بدل دے, انصاف ہو, سچ ہو, اور باقی وہی نا جا کے دیکھیں. میں سب کچھ جو ہم باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے, پر میں جو دنیا میں آئی ہوں, میں تو اپنی حیثیت سے آئی ہوں. بالکل, میں اپنی اوقات سے آئی ہوں, میں اپنی شخصیت سے آئی ہوں. میں کیا کر رہی ہوں, پہلے میں کچھ کر لوں, میں پھر کچھ اس قابل ہو جاؤں کہ میں کسی پہ انگلی اٹھا کے کہوں بھائی تم نہیں کریں, ہے نا. ہم اپنی حیثیت میں اگر ہر شخص انفرادی طور پہ کام شروع کر دے گا, کام ہو جائے گا. پھر نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا, بڑے بڑے بت گر جاتے ہیں بھائی. کیا ہوا ہے ہسٹری میں نا, تو ایسا ہوگا. کوئی چیز نہیں. تو وہی ہے نا کہ بس اپنی لائٹ جو ہے نا ہم دیکھیں گے, اور اپنی لائٹ شائن کرے گی سب کے ساتھ انشاءاللہ. میں تو بہت ہی زیادہ آپ کی تو نکل رہی ہے نا لائٹ ساری. میں تو پرامید ہوں, اللہ تعالیٰ بہت اچھا وقت لائے گا. میں بالکل نا امید نہیں ہوتی ہوں, اور نا امید ہونا بھی نہیں چاہیے. پھر اس وقت یہ سوچ لیں چلو اچھا میں کوئی اچھا سا کام کر لوں, ایک بیج بو دوں نا. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے بیسکلی کہ مجھے یہ کبھی لگتا ہے نا, آئی وانٹ ٹو نو واٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ, کہ کئی لوگ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں, جو میں جن کی بات کر رہی ہوں کہ وہ فون آ جاتا ہے, گاڑی آ جاتی ہے, اور وہ اپنا کمانے لگتے ہیں. سم ٹائمز ان لائف وین یو آر گوئنگ تھرو سم تھنگ, جرنی آپ کی ہوتی ہے, آپ رک کے سوچتے نہیں ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہو کیا وہ صحیح ہے, اس میں کیا گنجائش ہے ٹو امپروو اٹ. تو آئی تھنک ان لوگوں کے لیے بھی میں, ہاؤ کین وی ویک دیم اپ. ایک دن جب صبح اٹھیں گے تو خیال آئے گا ارے میں اٹھ گیا, کیونکہ رات کو تو بندہ مر بھی سکتا ہے سوتے میں. دیکھیں کسی کو جگانے کے لیے آپ کو آواز تو لگانی پڑتی ہے نا. آپ کسی کو اٹھانا چاہیں تو آپ کو آواز لگانا پڑتی ہے. آپ یہ جو آواز لگا رہی ہیں نا, یہ زبردست ہے, کیونکہ شاید کوئی سن لے آپ کی بات, آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں. تو یہ جو ہمارا ماحول ہے جس میں اتنی انفارمیشن ہے, ہر شخص اپنی مرضی کی انفارمیشن نہیں لیتا ہے. دیکھیں نا, کسی کو پسند ہوگا بھائی میں مصباح کا پروگرام دیکھوں, ہے نا. کسی کو پسند ہوگا کہ نہیں بھائی میں تو فلاں کا پروگرام, یہ کیا پروگرام ہے, اس میں تو بڑی گہری باتیں کر رہی ہیں مصباح, بہت ہی سوچ بچار کر رہی ہیں, وہاں بس تو ٹائم نہیں ہے, ہم کہاں یہ سنیں. تو ہر کوئی اپنی پسند کی چیز چن لیتا ہے. لیکن جو مصروفیت کی آپ نے بات کہی ہے, بلیو می مصباح, میں اس پہ یقین رکھتی ہوں کہ کبھی کبھار زندگی میں آپ چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کتنے ہی مصروف ہیں, اللہ تعالیٰ کسی وقت آپ کو ایک ایسا جھٹکا, ایک ایسا مقام آتا ہے ہر انسان کی زندگی میں کہ اس وقت آپ کو اللہ یاد آتا ہے, اور اس وقت آپ پلٹ کے سوچتے ہیں کہ بھائی لوگ کہاں ہیں. تو وہاں اس وقت آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں, آپ سمجھ لیں آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں.
I am so grateful you took out the time and you Thank came you, with me. Misbah. بہت آپ کا شکریہ. بہت سیکھنے کا مجھے ملتا ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ. مجھے بھی بہت اچھا لگا. تم نے ایک اچھے پازیٹیو موضوع پہ بات کی ہے, مجھے بہت اچھا لگا. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. شکریہ.